نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. محترم حاضرین اکرام، مسجد حاضہ کے امام و خطیب صاحب، دیگر سننے والے ہم عمر نوجوان بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے. بڑے زور و شور کے ساتھ اس مہینے میں ہم ہمارے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں. حاضرین محترم، جہاں ہم اپنے آقا کی سیرت بیان کرتے ہیں، ضروری یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کی بھی سیرت آپ کے سامنے رکھی جائے، کیونکہ ان کے گھر والے جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، ان سے محبت کرنا، حضور کے گھر والوں سے محبت کرنا، یہ حضور کی محبت کی دلیل ہے، اور حضور سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنے کی دلیل ہے. تو حاضرین محترم، آئیے آج اس بابرکت محفل میں ہم حضور کے گھر والوں کا مختصر انداز میں کچھ تذکرہ کریں. یوں تو آپ ہر دن ہمارے پیارے آقا کا تذکرہ مبارک سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آج ہم حضور کا تذکرہ نہیں کریں گے بلکہ حضور کے گھر والوں کا تذکرہ کریں گے. تو حاضرین محترم، آج انشاءاللہ اس ناچیز کا خطاب 3 باتوں پر ہوگا. پہلی بات، حضور کے گھر والے کون ہیں؟ دوسری بات، حضور کے گھر والوں کی فضیلت کیا ہے؟ اور تیسری بات، حضور کے گھر والوں کے حقوق کیا ہے؟ انشاءاللہ ان 3 باتوں پر آج میرا بیان ہوگا. حاضرین محترم، جاننا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا 2 جماعتوں سے بہت محبت کرتے تھے. پہلی جماعت صحابہ اکرام کی جماعت. صحابہ اکرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے تن من دھن سے اسلام کی عظیم خدمت کو انجام دیا، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام کے لیے پیش کیا. وہ عظیم ہستیاں صحابہ اکرام ہیں. صحابہ اکرام کی جماعت ہے. اس جماعت سے اللہ اور اس کے رسول محبت فرمایا کرتے تھے. دوسری جماعت جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے تھے، وہ جماعت ہے ہمارے حضور کے گھر والے، جن کو اہل بیت کہتے ہیں.
ان سے ہمارے حضور محبت کرتے تھے، اور صرف محبت کرتے ہی نہیں تھے بلکہ صحابہ کو اور آنے والی نسلوں کو سرکار اپنے گھر والوں سے محبت کرنے کی تاکید فرماتے تھے کہ دیکھو میرے گھر والوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، اے میرے صحابہ میرے گھر والوں سے تم بھی محبت کرو۔ تو سرکار صحابہ اکرام کی جماعت سے محبت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں سے محبت کرتے تھے، نہ صرف محبت کرتے بلکہ دوسروں کو بھی محبت کرنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ تو حاضرین محترم، آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ نبی کے گھر والے بولے تو کون؟ نبی کے گھر والوں سے کیا مراد ہے؟ جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، اور عربی میں اہل بیت کو اہل البیت کی کہتے ہیں۔ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل کہتے ہیں والے کو، اور بیت کہتے ہیں عربی میں اس جگہ کو جہاں انسان رات گزارتا ہے۔ تو انسان سارا دن کہیں بھی گھومے پھرے، لیکن آ کر رات کہاں گزارتا ہے؟ اپنے گھر میں۔ تو چونکہ اپنے گھر میں رات گزارتا ہے، اس لیے بیت کا جو مرادی معنی ہے وہ ہے گھر۔ تو اہل کا مطلب ہے والے اور بیت کا مطلب ہے گھر، تو دونوں کو ملانے سے کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت یعنی گھر والے۔ تو حاضرین محترم، اب حضور کے گھر والے بولے تو کون، یہ ہمیں جاننا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء اکرام کے 3 گروہ الگ الگ ان کے اقوال ہیں۔ علماء اہل سنت کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضور کے گھر والوں سے مراد حضور کا خاندان ہے۔ اب حضور کا خاندان سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب جو ہمارے حضور کے دادا ہیں، ان کی وہ اولاد جو حضور کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرے۔ ان میں حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت ابو طالب کی وہ اولاد حضرت علی المرتضی، حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل اور حضرت حارث ابن عبد المطلب، یہ اور ان کی ساری اولادیں، علماء اہل سنت کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ علماء اہل سنت کا ایک اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضور کے اہل بیت سے مراد حضور کے ازواج مطہرات، حضور کی پاک بیویاں اور ان سے جو اولاد ہوئی وہ مراد ہے۔ تو ہمارے حضور کی 11 بیویاں اور ان سے جو اولاد ہوئی، ہمارے حضور کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کتنی اولادیں ہوئیں؟ 4 بیٹیاں 3 بیٹے، 3 بیٹے یعنی 3 شہزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے، اور 4 شہزادیاں حضرت بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ، اور آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی۔ تو حضور کے بی بی خدیجہ الکبریٰ سے 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں ہوں، 3 بیٹے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 بیٹیاں 4 شہزادیاں۔ تو علماء اہل سنت کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضور کی جو 11 بیویاں ہیں اور ان کے 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں، یہ حضور کے اہل بیت ہیں، یہ حضور کے گھر والے ہیں۔ علماء اہل سنت کے
دو اقوال ہو گئے. تیسرا قول کیا ہے علماء اہل سنت کا؟ وہ کہتے ہیں حضور کے گھر والوں سے مراد کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. یہ چار ہستیاں حضور کے گھر والے ہیں. یہ چار ہستیاں حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں. تو حاضرین محترم، تین اقوال ہم کو سمجھ میں آتے ہیں علماء اہل سنت کے کہ حضرت عبد المطلب جو ہمارے حضور کے دادا ہیں، ان کی وہ اولاد جو حضور کے ہاتھوں پر ایمان لائی، مسلمان بنی. علماء اہل سنت کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ حضور کے گھر والے ہیں. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ حضور کی بیویاں اور ان کی اولادیں حضور کے گھر والے ہیں. تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی و فاطمہ، حسن و حسین حضور کے گھر والے ہیں. تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ حضور کے گھر والے کون ہیں. لیکن ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تینوں علماء اکرام کے جو تین الگ الگ اقوال ہیں کہ کیا عبد المطلب کی اولاد حضور کے گھر والے ہیں، یا حضور کے ازواج مطہرات حضور کے گھر والے ہیں، یا علی و فاطمہ، حسن و حسین حضور کے گھر والے ہیں. تینوں الگ الگ باتیں ہیں. تو علماء اکرام ان تینوں اقوال میں تطبیق یہ دیتے ہیں، مطابقت اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی وہ اولاد جو حضور کے ہاتھوں پر مسلمان بنی ہے، وہ بھی حضور کے گھر والے، حضور کی پاک بیویاں اور ان سے ہونے والی اولاد یہ بھی حضور کے گھر والے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، بی بی فاطمہ الزہرا، حسن و حسین یہ بھی حضور کے گھر والے. یہ تینوں کے تینوں حضور کے گھر والے ہیں. مطابقت اس طرح دی جا رہی ہے کہ یہ تینوں کے تینوں حضور کے گھر والے ہیں، مگر ان ساروں میں جو نمایاں مقام حاصل ہے، جو امتیازی مقام حاصل ہے، وہ علی و فاطمہ، حسن و حسین کو حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں یہ سارے کے سارے لوگ شامل ضرور ہیں، مگر ان میں جو سب سے امتیازی مقام حاصل ہے، سب سے خصوصی مقام حاصل ہے، جو عظمت رکھنے والا مقام ہے، یہ چار ہستیوں کو حاصل ہے. سیدنا علی المرتضیٰ، سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا، اور امام عالی مقام امام حسن مجتبی اور امام عالی مرتبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ چاروں ہستیوں کو اہل بیت اطہار میں نمایاں مقام حاصل ہے، امتیازی مقام حاصل ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضور کے گھر والوں کے تعلق سے، حضور کے اہل بیت کے تعلق سے آئیے ہم جانتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن بولے تو اللہ کی بات، یعنی قرآن کیا کہتا ہے، یعنی اللہ کیا کہتے ہیں حضور کے گھر والوں کے بارے میں، اللہ کیا کہتے ہیں. تو آئیے، یوں تو حضور کے گھر والوں کے بارے میں قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، مگر مشہور جو تین آیتیں ہیں، انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ان تینوں آیتوں کو جو ہے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. حضور کے گھر والوں کی فضیلت میں، حضور کے گھر والوں کی عظمت کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، قرآن خود بول رہا ہے، قرآن خود بیان کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ قرآن کے 22ویں پارے کی آیت ہے. اس آیت کو مفسرین آیت تطہیر کہتے ہیں، اور تین آیتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان تین آیتوں کے بارے میں مفسرین اپنے تفسیر کی اصطلاح میں تین آیتوں کو تین الگ الگ ناموں سے یاد کرتے ہیں. پہلی آیت جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، دوسری آیت جس کو آیت مودت کہا جاتا ہے، اور تیسری آیت جس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے. ان تینوں آیتوں میں حضور کے گھر والوں کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے.
ان تینوں آیتوں میں اللہ نے نبی کے گھر والوں کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ آئیے سب سے پہلی آیت جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، قرآن کے 22ویں پارے کی ابتدا میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس آیت میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ قرآن کی 22ویں پارے کی ابتدائی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں مفسرین۔ آئیے اس کا ترجمہ کیا ہے ہم جان لیتے ہیں۔ انما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک، یقیناً، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو حاضرین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ آپ دیکھیے اس آیت میں اہل البیت کا لفظ آیا ہے، یعنی حضور کے گھر والے، اشارتاً نہیں، عنایتاً نہیں، صراحتاً آیا ہے حضور کے گھر والوں کا ذکر۔ تو اس آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما، یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کرنے کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے۔ اتنے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہے حضور کے گھر والوں کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھر والوں سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ وَيُطَہِّرَکُمْ، اور تم کو پاک و صاف کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تطہیرا، یعنی صرف پاک و صاف نہیں، تطہیرا، بہت زیادہ پاک و صاف۔ جیسے ہم درود پڑھتے ہیں صلو علیہ وسلموا تسلیما، صرف نبی پر درود نہ پڑھو، صرف نبی پر سلام نہ پڑھو، بلکہ نبی پر بہت زیادہ درود پڑھو، بہت زیادہ سلام پڑھو۔ وہی انداز یہاں پر اللہ تعالیٰ اختیار فرما رہا ہے، وَيُطَہِّرَکُمْ، نبی کے گھر والوں کو صرف پاک نہیں کیا ہے، تطہیرا، بہت زیادہ پاک کر دیا ہے۔ تو حاضرین محترم، تطہیر کہتے ہیں کسی چیز کو پاک کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی کے گھر والوں کو کیا کر دیا ہے؟ پاک کر دیا ہے۔ صرف پاک نہیں کیا بلکہ بہت زیادہ پاک کر دیا ہے۔ ایک چیز ہے ایک بات ہے کسی چیز کو پاک کر دینا، اور ایک چیز ہے کسی چیز کو بہت زیادہ پاک کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھر والوں کو صرف پاک نہیں کیا بلکہ بہت زیادہ پاک کر دیا ہے، ان کو بہت زیادہ ستھرا کر دیا ہے، ان کو بہت زیادہ پاکیزہ بنا دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت تطہیر کے بارے میں اس کا شان نزول مفسرین پر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے تو سرکار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور کی دونوں ازواج مطہرات سے یہ روایت منقول ہے، آپ دونوں ازواج مطہرات اس موقع پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت لے کر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت جو ہے حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں، اچانک دوڑتے دوڑتے حضرت امام حسن تشریف لاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت سرکار کے جسم پر کالی کملی تھی۔ کیا تھی؟ کالی کملی آپ زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔
काली कमली ओढ़े हुए थे, तो इमाम हसन तशरीफ लाए तो आपने इमाम हसन को काली कमली में ले लिया। इमाम हुसैन तशरीफ लाए, आपने इमाम हुसैन को अपनी काली कमली में छुपा लिया। उसके बाद हजरत अली मुर्तजा आए, उनको भी अपने खरीद कर लिया। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा आई, उनको भी अपने खरीद कर लिया। इन चारों को अपनी काली कमली में छुपा लिया। छुपाकर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं। क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस बात को बोलने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से यही आयत को तिलावत करते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। यकीनन अल्लाह ने इरादा कर लिया है, ऐ नबी के घर वालों, तुमसे हर तरह की नापाकी को दूर करने का इरादा कर लिया है और तुमको पाक साफ करने का, बहुत ज्यादा पाक साफ करने का तुमसे जो है अल्लाह ने इरादा कर लिया है। सरकार ने अपनी जबान से इस आयत को तिलावत फरमाया तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, ये आयत नाजिल होने के बाद इन चारों को सरकार ने अपनी कमली में छुपा लेने के बाद जब इस आयत को तिलावत किया तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, बिला शक व शुबा ये आयत इन चार हस्तियों के बारे में ही नाजिल हुई है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये हुजूर के घर वाले हैं, हजरत अली और मुर्तजा, बीबी फातिमा ज़हरा, इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये हुजूर के घर वाले हैं, बल्कि हुजूर के घर वालों में ये नुमाया मुकाम रखते हैं। इसके बाद कुरान की दूसरी आयत जिसमें अल्लाह ताला ने नबी के घर वालों का जिक्र फरमाया, वो आयत जिसको मैंने खुतबे में बयान किया, वो आयत क्या है? कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। और मैं आपको समझाता हूं कि इसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी के घर वालों की अजमत को कैसे बयान फरमाया। तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब पैगंबर, खुल आप लोगों में ऐलान कर दीजिए, लोगों में अनाउंस कर दीजिए, लोगों को हुक्म दीजिए, खुल ला अस्अलुकुम, क्या ऐलान करो? मैं तुमसे नहीं मांगता, ला अस्अलुकुम मैं तुमसे नहीं मांगता, क्या नहीं मांगता? अलैहि अजरा, इस पर कोई भी बदला नहीं मांगता, अलैहि अजरन, इस पर कोई अज्र नहीं मांगता, इस पर कोई बदला नहीं मांगता, इसका मैं कोई सिला नहीं मांगता। अलैहि, इस पर जो दीन को मैंने तुम तक पहुंचाया, जो रिसालत को मैं तुम तक पहुंचाया, जो अपनी नबूवत को तुम तक पहुंचाया, जो दावत दीन मैंने तुमको दिया, जो रिसालत की तरफ, अल्लाह की तरफ जो मैंने तुमको बुलाया, इस पर अलैहि, इस पर अजरन, कोई अजर नहीं मांगता। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर तुमसे एक चीज मांगता हूं, वो एक चीज क्या है? मेरे घर वालों से तुम मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। इल्लल मवद्दता, मवद्दता यानी मैं अस्अलुकुम अल मवद्दता, यानी तुमसे अगर मैं मांगता हूं तो वो मोहब्बत मांगता हूं, मेरे घर वालों से मोहब्बत मांगता हूं, मेरे घर वालों की चाहत मांगता हूं, मेरे घर वालों से उनसियत मांगता हूं, मेरे घर वालों से लगाव मांगता हूं। अगर तुम मेरे औलाद से मोहब्बत करोगे तो ये दलील है मुझसे मोहब्बत करने की, मुझसे मोहब्बत करोगे ये दलील है खुदा से मोहब्बत करने की। तो हाजिर में मोहतरम, अल्लाह ताला कुरान की इस आयत में अपने नबी को हुक्म दे रहा है, ए नबी आप लोगों में अनाउंस कर दीजिए, लोगों में आप ऐलान कर दीजिए। क्या ऐलान करें? मैं तुमसे इस दावत दीन पर कोई अजर नहीं मांगता, मांगता हूं तो एक चीज मांगता हूं, वो ये है कि तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। तो हाजिर में मोहतरम, इल्लल मवद्दता यानी मोहब्बत मांगता हूं, किससे? फिल कुर्बा। कुर्बा बोले तो कुर्बा जो है करीब से,
قریب کا مطلب جو نزدیک رہنے والا ہے اس کو قریب کہتے ہیں، اور جو زیادہ نزدیک رہنے والا ہے اس کو بولتے ہیں اقرب۔ قریب سے زیادہ رہنے والے کو اقرب کہتے ہیں، اور اقرب کی جمع ہے اقربا۔ سب سے زیادہ قریب کون رہتا ہے؟ رشتہ دار۔ ان سے زیادہ کون قریب رہتے ہیں؟ جو گھر میں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارے گھر والے ہیں۔ تو گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے قربا کہا، اقربا کہا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اے نبی تم لوگوں میں اعلان کرو کہ اس دعوت دین پر میں کچھ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف ایک چیز مانگتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کی محبت تم سے مانگتا ہوں۔ تو حاضرین محترم، جب یہ آیت نازل ہوئی، مفسرین اس آیت کا سبب نزول، شان نزول یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اس آیت میں ہم کو کن لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ذرا زور سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کے، اور زور سے کہہ دیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہم کو اس آیت میں کن سے محبت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول اپنے زبان مبارک سے فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالی حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور بی بی فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اسی طرح امام حسن اور امام حسین سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے واضح الفاظ میں فرما دیا، ان چار ہستیوں سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں، یعنی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیت میں ان چار ہستیوں سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کے گھر والوں کے تعلق سے یہ دو آیتیں ہو گئی۔ تیسری آیت جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، اس آیت میں بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کے گھر والوں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دوں۔ ایسا لگتا ہے میں ذرا ڈیٹیل میں چلا گیا تو آپ کو بات سمجھنے میں کچھ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ سمجھیے، کیونکہ سمجھ کر جو بات دل میں اتاری جاتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جو صرف سن کر جو ہے چلے جاتے ہیں وہ بات زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ سمجھ کر اپنے دماغ میں رکھیں، سمجھ کر اپنے دل میں رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بات بہت دیر تک آپ کے دل و دماغ میں قائم رہے گی۔ تو حاضرین محترم، تیسری آیت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب ہے بد دعا کرنا۔ اس سے پیچھے ایک واقعہ یہ ہے، پہلے میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کرتا ہوں۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ قرآن کی آیت ہے، ذرا سبحان اللہ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ ارشد ہادی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ قل تعالو، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، تعالو آؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تم تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم بھی آئیں تم بھی آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم بددعا کریں، ہم مل کر بددعا کریں۔ اگر ہم اپنی بات میں سچے ہیں تم ہلاک ہو جاؤ، اور تم اگر اپنی بات میں سچے ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں، اس بات پر ہم بددعا کریں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس سے پیچھے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں عرب میں نجران نامی ایک علاقہ تھا، وہاں پر بہت سارے عیسائی رہتے تھے، نصرانی۔ وہ حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے مدینے میں آئے۔ مناظرہ کیسے کہتے ہیں؟
علمی بحث کو مناظرہ کہتے ہیں. علمی بحث و مباحثہ جو ہوتا ہے اس کو مناظرہ کہتے ہیں. تو حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے نجران کے عیسائی مدینہ آئے. مدینہ آنے کے بعد اپنا جو موقف تھا ان کا وہ حضور کے سامنے رکھے. عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن سرکار بولے ہماری شریعت کے مطابق, قرآن کی تعلیم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں. سرکار نے فرمایا. اس بات پر دونوں میں بحث و مباحثہ ہونے لگا, مناظرے کے لیے تیار ہو گئے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب پیغمبر, تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ آ جاؤ, ہم اپنے اولاد کو لے کر آئیں گے. اے عیسائیوں تم بھی اپنی اولاد کو لے کر آؤ. اے عیسائیوں ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے, تم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. ہم خود بھی آئیں گے اور تم بھی آ جاؤ. اس کے بعد میدان میں بیٹھ کر جو عقیدہ تمہارا ہے اور جو عقیدہ ہمارا ہے, اگر ہم اپنے عقیدے میں سچے ہیں تو تم ہلاک ہو جاؤ, اگر تم اپنے عقیدے میں سچے ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں. ثم نبتہل, اس بات پر ہم بدعا کریں, ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو سرکار اس آیت کی تفسیر میں علماء اکرام فرماتے ہیں جب سرکار میدان میں نکلے, میدان میں تشریف لائے تو امام حسن کو گود میں اٹھا لیا, امام حسین کو گود میں اٹھا لیا, حضرت علی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور بی بی فاطمہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں. جب یہ ہستیاں میدان میں پہنچی, خدا کی قسم جو پادریوں کا سردار تھا اس کی نظر جب سرکار کے چہرے پہ پڑی, ان ہستیوں کے چہرے پر پڑی, تو اپنے پیروکاروں سے کہنے لگا خدا کی قسم یہ چہرے جھوٹوں کے چہرے نہیں ہو سکتے, یہ چہرے جھوٹوں کے چہرے نہیں ہو سکتے. اپنے متبعین سے کہنے لگا, اپنے ماننے والوں سے کہنے لگا بھلائی اسی میں ہے, خیر خوبی اسی میں ہے کہ تم مسلمانوں کو ٹیکس ادا کرو, جزیہ ادا کر کے ان کے ماتحت رہنے میں تم عافیت سمجھو, کیونکہ مجھے میرا دل گواہی دے رہا ہے اگر یہ چہرے ہمارے لیے بدعا کریں گے تو روئے زمین پر ایک بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا. بات اس مرحلے پر ختم ہو گئی کہ مسلمانوں کو ٹیکس دے کر ان کے ماتحت رہنے میں وہ راضی ہو گئے. تو حاضرین محترم, اس آیت میں بھی آپ غور کیجیے, سرکار جب ان چار ہستیوں کو لے کر نکلے کہ ایک گود میں حسن ہے, ایک گود میں حسین ہے, حضرت علی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے بی بی فاطمہ تشریف لا رہی ہیں. میدان میں آ کر سرکار نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہی کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. سبحان اللہ. حاضرین محترم, اللہ اکبر. ان قرآن کی تین آیتوں سے, ایک ہے آیت تطہیر, دوسری آیت ہے آیت مودت, تیسری آیت ہے آیت مباہلہ. ان تینوں آیتوں سے حضور کے گھر والوں کی فضیلت ہم کو معلوم ہو رہی ہے, حضور کے گھر والوں کی شان ہم کو معلوم ہو رہی ہے, حضور کے گھر والوں کی عظمت ہم کو معلوم ہو رہی ہے. آئیے اب قرآن کی تین آیتوں کے علاوہ حضور کی تین حدیثوں سے حضور کے گھر والوں کی عظمت کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ذرا دیر سے سبحان اللہ کہہ دیں. سب سے پہلی حدیث ہمارے آقا نے فرمایا, اس حدیث کو حدیث ثقلین کہتے ہیں. حدیث ثقلین, ثقلین کس سے ہے؟ ثقل سے ہے. ثقل کا مطلب ہے وزندار, ثقل کا مطلب ہے مضبوط, ثقلین کا مطلب ہے دو وزندار چیزیں, دو مضبوط چیزیں. اور اس حدیث کو حدیث ثقلین اس لیے کہتے ہیں کہ ثقلین کا لفظ اس حدیث میں آیا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار نے فرمایا, اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے صحابہ, اب یہاں ہمارے سرکار کی شان دیکھو کہ سارے نبیوں کی جو امتیں گزری ہیں وہ بہت کم گزری ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کل حشر کے
کے میدان میں سارے پیغمبر اپنے اپنے امتیوں کو لے کر حشر کے میدان میں ٹھہرے ہوں گے. کوئی کسی چھوٹے قوم کا نبی ہوگا, کوئی بستی کا نبی ہوگا, کوئی شہر کا نبی ہوگا, جن کی تعداد کم ہوگی. یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے حشر کے میدان میں کسی نبی کا صرف ایک امتی ہوگا, ایک امتی. یعنی ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے لیکن ایک آدمی ایمان لایا. ایسا ایک نبی اور اس ایک نبی کو ماننے والا ایک امتی حشر کے میدان میں ہوگا. مگر ہمارے آقا کی شان دیکھو, ان کی عظمت دیکھو. حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ اعلان فرما رہے تھے, حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے, ایک نہیں, 1000 نہیں, 1,25,000 صحابہ اکرام کا مجمع تھا. اللہ اکبر. یہ ہمارے آقا کی شان ہے, یہ ہمارے آقا کی عظمت ہے. تو اس حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, میں 2 چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. 2 وزندار چیزیں, 2 مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک تم ان کو تھامے رہو گے تم ہدایت پر رہو گے. جب تک تم ان کو تھامے رہو گے, جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے, جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے تم ہدایت پر رہو گے. جب چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں, ایک چیز قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری چیز میرے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور قرآن کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے یہ حبل اللہ ہے, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. قرآن کی اس آیت میں خود قرآن کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے لے کر زمین پر لٹکی ہوئی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن کی اس رسی کو جو مضبوطی سے پکڑے رہے گا وہی اللہ تک پہنچے گا. اور حضور اپنے اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں, میرے اہل بیت کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, میری اہل بیت کا دامن پکڑے رہو. جب تک ان کا دامن تھامے رہو گے میرے گھر والوں کا, میری اولاد کا, میری نسل کا, میری ذریت کا, میرے خاندان والوں کا, قیامت تک آنے والی میری نسل کا جو دامن پکڑے گا وہ ہدایت پر رہے گا, جو ان کے دامن سے دور ہو جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. سرکار فرماتے ہیں قرآن اہل بیت سے الگ نہیں ہوگا, اہل بیت قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. میرے آقا فرماتے ہیں قرآن بھی قیامت تک رہے گا, میری نسل بھی قیامت تک رہے گی. یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان سے میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. میں ان دونوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ان سے میری ملاقات ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جانے کی اس حدیث میں, حدیث ثقلین میں بات فرمائی ہے. اور دوسری حدیث جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں وہ حدیث جس کو سرکار نے فرمایا کہ میرے گھر والوں کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. ذرا زور سے سبحان اللہ کہتے. میرے گھر والوں کی مثال کیسی ہے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نوح علیہ السلام 950 سال تک جب اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے تو آپ پر 70 یا 60 سے زیادہ لوگوں نے ایمان نہیں لایا. حضرت نوح علیہ السلام یہ ماحول دیکھ کر کہ میں اتنے طویل عرصے تک لوگوں کو بلاتا رہا, محنت کرتا رہا, مشقتیں اٹھاتا رہا, اس کے باوجود لوگ جو ہے میرے دین پر ایمان نہیں لائے. آپ دل برداشتہ ہو کر اپنی قوم کے لیے بددعا کرتے ہیں. جب بددعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کو بھیجا بارش کی شکل میں. آپ دیکھیے آج بھی بارش ہو رہی ہے, کتنے گھر ڈوب رہے ہیں, کتنے علاقے زیر آب ہو رہے ہیں. تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب بھیجا؟ بارش کی شکل میں. اتنی بارش پڑی, اللہ اکبر. تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنائے, جو ان کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ ڈوبنے سے بچ گیا.
جو ان کی کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ڈوب گیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں میری اولاد بھی نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تو جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے والا بچ گیا، جو بیٹھا نہیں وہ ڈوب گیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون بیٹھا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون بیٹھا؟ وہی بیٹھا جو نوح علیہ السلام سے محبت کرتا تھا۔ کشتی میں کون بیٹھا؟ جو نوح علیہ السلام سے چاہت رکھتا تھا، جو ان کی اتباع کرتا تھا، جو ان سے عقیدت رکھتا تھا، وہی بیٹھا۔ جب بیٹھا تو بچ گیا ڈوبنے سے۔ ایسے ہی سرکار یہ مثال دے کر، یہ تشریح دے کر فرماتے ہیں میرے گھر والوں سے جو محبت رکھتا ہے، جو میرے گھر والوں سے چاہت رکھتا ہے، میرے گھر والوں کا جو ادب کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، وہ بھی ڈوبنے سے بچ جائے گا، وہ بھی ہلاک ہونے سے بچ جائے گا۔ جو میری اولاد سے دور ہو گیا، میری اولاد کا بغض جس نے دل میں پالا، میری اولاد کی نفرت جس نے دل میں پالی، اور میرے اولاد کی بدگمانی جو اپنے دل میں پالی، جس طرح کشتی میں نہیں بیٹھنے والا ڈوب گیا، اسی طرح میرے اولاد کے دامن سے دور ہونے والا بھی ڈوب گیا۔ سرکار نے یہ فرمایا تو میری اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک حدیث میں فرمایا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ میری اولاد کی مثال کیسی ہے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جس طرح کشتی میں بیٹھنے والا پار پڑ گیا، کشتی میں نہیں بیٹھنے والا ڈوب گیا، اسی طرح آل رسول اولاد علی کا دامن پکڑنے والا نجات پا گیا، ان کے دامن سے دور ہونے والا ہلاک و برباد ہو گیا۔ سرکار نے یہ فرمایا آج کے زمانے میں ہم دیکھیں، ہم قرآن پڑھ لیے تو بس، ہم کو آل رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بدعقیدہ لوگ یہی بول رہے ہیں، نماز پڑھ لیے تو کامیاب، قرآن پڑھ لیے تو کامیاب، آل رسول اولاد علی کے دامن کو پکڑنا ضروری نہیں، یہ بول رہا ہے آج کل کا بدعقیدہ۔ مگر حدیث نے ہمارے حضور نے کیا فرمایا؟ ایک چیز کو چھوڑ کے نہیں جا رہے بولے، دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے بولے۔ کیا؟ قرآن بھی چھوڑ رہا ہوں، میرے گھر والوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ ان دونوں پر واجب ہے، لازم ہے، جہاں قرآن کے احکامات پر عمل کرو وہیں میری اولاد کا دامن بھی پکڑو۔ سرکار نے تو یہ فرمایا، اور یہ جاہل، یہ نادان کہہ رہا ہے ہم کو قرآن کافی ہے۔ ارے قرآن کے لیے ضروری ہے صاحب قرآن کا ہونا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسی بلند پایا شخصیت، امام اعظم ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں کہ آل رسول اولاد علی حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں 2 سال اگر میں نہیں ہوتا تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ لولا السنتان لہلک النعمان، فرمایا کہ نعمان ہلاک ہو جاتا اگر آل رسول کی صحبت نہ ملتی، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام اعظم جس کو دنیا امام نہیں امام اعظم کہتی ہے، وہ امام اعظم اپنی عظمت پر پہنچے امام جعفر صادق کی جھنڈیاں سنے کر کے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جہاں میں نے قرآن کو تھاما ہے، امام جعفر صادق کے دامن کو بھی پکڑا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ دوسری حدیث۔ تیسری حدیث میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو تم کو کھلاتا ہے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے تم محبت کرو۔ ہم کو اللہ سے محبت ہے نہیں؟ بے شک محبت ہے۔ ارے وہ مومن مسلمان ہی نہیں جس کا سینہ اللہ رسول کی محبت سے خالی ہو۔ ہم کو بے شک اللہ سے محبت ہے، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم کو محبت ہے یا نہیں ہے، لیکن تم محبت اس بنا پر کرو کہ وہ تم کو نعمتیں کھلاتا ہے۔ حالانکہ نعمتیں نہ بھی دے تب بھی اس کی محبت واجب ہے، کیونکہ ہم اس سے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ محبت کرنے کے لیے یہی وجہ کافی ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں تم محبت اللہ سے اس وجہ سے کرو کہ وہ تم کو نعمتیں کھلاتا ہے۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں مجھ سے تم محبت کرو کیونکہ میں اسی نعمتیں دینے والے خدا کا رسول ہوں۔
اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں میرے گھر والوں سے محبت کرو کیونکہ وہ میرے گھر والے ہیں، میرے گھر والوں کی نسبت مجھ سے ہے، میری نسبت خدا سے ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کو اس حدیث میں بھی معلوم ہوا کہ ہم کو سرکار کی آل سے، ان کے گھر والوں سے جو ہے ہم کو محبت کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کی 3 آیتوں سے میں نے اہل بیت اطہار کا مفہوم آپ کو سمجھایا، ان کی شان آپ کے سامنے بیان کی۔ اسی طرح جو ہے حضور کی 3 حدیثوں سے آپ کے سامنے میں نے اہل بیت اطہار کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس آخری بات بول کر اپنے بیان کو میں ختم کرتا ہوں۔ ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ حضور کے گھر والے کون ہیں۔ علماء کے 3 مختلف اقوال سے ہمیں پتا چل گیا کہ حضور کے اہل بیت کون ہے، حضور کے گھر والے کون ہیں۔ یہ معلوم ہو گیا قرآن کی 3 آیتوں سے اور حضور کی 3 حدیثوں سے ہم کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضور کے گھر والوں کا درجہ کیا ہے، حضور کے گھر والوں کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ہمیں یہ معلوم ہو گیا۔ اب تیسرے مرحلے میں ہم کو جاننا چاہیے کہ جب یہ ساری باتیں ہم کو معلوم ہو گئی ہیں تو اب ہم کو کرنا کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اب ہم کو کرنا کیا ہے۔ ان کی عظمت معلوم ہو گئی، ان کی آئی ڈی معلوم ہو گئی، آئیڈینٹیفیکیشن ہو گیا، ان کا مقام معلوم ہو گیا۔ اب اس امت کو کرنا کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، ہوم ورک کیا ہے ہمارے لیے۔ تو حاضرین محترم، آؤ میں 4 باتیں ایسے بتاؤں گا جو ہر مسلمان کے لیے عمل کرنا ضروری ہے حضور کے گھر والوں کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضور کے میرے گھر والے فلاں ہیں اور ان کی فضیلت یہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کے گھر والوں کے 4 حقوق ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہ 4 حقوق ادا کرنا پڑوسی کا حق ہے نہیں ہے، بھائی کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے۔ اسی طرح سرکار فرماتے ہیں میرے گھر والوں کے بھی حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ حضور کے گھر والوں سے ہم محبت کریں۔ دوسرا حق ان کا کیا ہے؟ ان کا ہمیشہ ادب کریں۔ تیسرا حق کیا ہے؟ ان کے بارے میں دل میں میل نہ لائیں، ہمیشہ حسن ظن سے کام لیں، بدظن نہ ہو۔ تیسرا حق، چوتھا حق کیا ہے؟ اپنے پاکیزہ مال سے ان کی خدمت کریں۔ آپ سیدوں کو زکات دے سکتے؟ نہیں دے سکتے، تو پھر زکات کے ذریعے سے سادات کی خدمت نہیں ہو سکتی، تو پھر کیسے کریں؟ علماء فرماتے ہیں جو تمہارا پاک مال ہے، جو زکات کا نہیں ہے، صدقے کا نہیں ہے، فطرے کا نہیں ہے، تمہاری محنت کی، خون پسینے کی کمائی کا جو پاکیزہ مال ہے، اس پاکیزے مال سے پاک لوگوں کی خدمت کرو، کیونکہ قرآن ان کو پاک کہتا ہے۔ قرآن ان کو پاک کہتا ہے، جب ان کو پاک کہتا ہے قرآن، تم بھی اپنے پاک مال سے ان کی خدمت کرو، اپنے زکات کے مال سے خدمت نہ کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر سید یہاں تک کہ ہر حضور کے گھر والے کی یہی 4 حقوق سرکار مفسرین فرماتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان کا ادب کیا جائے اور ان کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھیں، بدگمانی دل میں نہ پالیں، اور چوتھا حق کیا ہے؟ ہمیشہ اپنے پاکیزہ مال سے ان کی خدمت کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس میں اپنے بیان کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ حاضرین محترم، آپ دیکھیے آج ایک فرقہ نکلا ہے، ایک جماعت نکلی ہے جو یہ کہتی ہے، چونکہ حضور کے گھر والوں کی بات چل رہی ہے اس لیے یہ بات بولنا میں اسی مناسبت سے صحیح سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ایک جماعت نکلی ہے، اس کا ایک باطل عقیدہ کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو یزید سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے وہ حکومت کی جنگ تھی۔ تو نعوذ باللہ، کس کی جنگ تھی؟ حکومت کی جنگ تھی۔ اللہ اکبر! اس نادان کو معلوم نہیں ہے، اس جاہل کو معلوم نہیں ہے قرآن کی اس آیت تطہیر میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، ہم نے رجس کہتے ہیں ظاہری ناپاکی اور باطنی ناپاکی،
دو طرح کی ناپاکیاں ذکر ہے رجس کے اندر. اے نبی کے گھر والوں، ہم نے تمہارے گھر والوں سے ظاہری ناپاکی کو بھی دور کر دیا، باطنی ناپاکی کو بھی دور کر دیا. ظاہری ناپاکی کیسے دور ہوتی ہے؟ غسل کرنے سے، وضو کرنے سے دور ہوتی ہے. اور باطنی ناپاکی کیا ہے؟ دل میں حسد ہو، جلن ہو، بغض ہو، عداوت ہو، کدورت ہو، حب جا ہو، حب دنیا ہو، یہ ساری بری خصلتیں یہ باطنی ناپاکی ہے. اللہ فرماتا ہے نبی کے گھر والوں سے باطنی ناپاکی کو بھی دور کر دیا. اب جس کا سینہ دنیا کی محبت سے پاک ہے، ذرا غور کریں بات، جس کا سینہ، جس امام حسین کا سینہ دنیا کی محبت سے پاک ہے، حب دنیا سے پاک ہے، حب جاہ سے پاک ہے، دنیا کی ہرس، دنیا کی لالچ سے پاک ہے، کیا وہ حکومت کے لیے جنگ کرنے جائے گا؟ قرآن تو ان کے سینوں کی پاکی کی قسم کھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے سینوں کو میں نے پاک کر دیا. اور آج 1400 سال کے بعد یہ امام حسین جیسی عظیم شخصیت پر اعتراض کر کے کہتا ہے کہ ان کی جنگ حکومت کی جنگ تھی. ارے نالائق، ان کی جنگ حکومت کی جنگ نہیں تھی. ان کی جنگ کیا ہے؟ اپنے مسلمانوں کی عزت و آبرو کو بچانے کی جنگ تھی. ان کی عزت اپنے نانا کے دین کو بچانے کی جنگ تھی. ان کی اگر وہ جنگ نہ کرتے آج مسجدوں سے اذان کی آواز نہیں آتی. اگر وہ جنگ نہ کرتے آج ہمارے پاس ایمان صحیح سلامت نہ ہوتا. آج ہمارے پاس ایمان ہے، آج ہمارے پاس قرآن ہے، مسجدوں میں نمازیں ہیں اور ہمارے منبر و محراب سے خطبے ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں کے میناروں سے اذان کی آوازیں گونج رہی ہیں. تو یہ صرف امام حسین عالی مقام کی قربانی کا یہ ثمرہ ہے، ان کی جدوجہد کا، ان کی جدوجہد ہے اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. تو حاضرین محترم، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ جو ہے وہ حکومت کی جنگ نہیں تھی، بلکہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کی جنگ تھی. اسی لیے سرکار نے جو فرمایا انا من الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں حسین مجھ سے ہے، کیا مطلب اس کا؟ حسین مجھ سے ہے یعنی میری بیٹی کا بیٹا ہے. حسین الحسین منی، حسین مجھ سے ہے یعنی میری بیٹی کا بیٹا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو دوسرا جملہ ہے سرکار نے فرمایا وہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو دین میں لے کر آیا، جو نظام اسلام میں لے کر آیا، اس کو قیامت تک رائج کرنے والا حسین میرا نواسا ہے. میں باقی رہوں گا، میں ہمیشہ لوگوں میں باقی رہوں گا، تو میرے نواسے کے ذریعے سے میں باقی رہوں گا. تو میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، بس آخری بات بول کر ختم کر رہا ہوں. آپ نے یہ سنا، اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ سن کر چلے جانا، گھر میں جا کر بھول جانا یہ نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری بھی کیا ہے؟ جس طرح یہاں پر کھڑے ہو کر بولنا قرآن و حدیث میں کہ غوطے لگا کر آپ کے سامنے جو ہے کچھ باتیں لا کر بیان کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. آپ کو سمجھانا، آپ کی ذہن سازی کرنا، آپ کا برین واش کرنا، سنیت کی طرف آپ کو لے کر آنا، یہ ہماری علماء کی ذمہ داری ہے. مگر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جو سنے ہیں اپنی بیوی کو سنائیں، آپ جو سنے ہیں اپنی اولاد کو سنائیں. جس طرح آپ اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کی بھی آپ اصلاح کریں. آپ بولیں. کچھ پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ بڑے لوگ بٹھا کر بچوں کو سمجھاتے تھے، اہل بیت کی محبت سکھاتے تھے، قرآن کی محبت سکھاتے تھے. آج نہیں ہے. آج کون اپنے بچوں کو سکھا رہا ہے؟ کیونکہ سکھانے والے کچھ نہیں معلوم، ماں باپ کچھ نہیں معلوم، بچے کو کیا سکھاتے. تو اس لیے آپ یہاں بیٹھ کر جانے ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بچوں کو بھی سکھانا، بٹھا کر سمجھانا، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی بدعقیدگی سے محفوظ رہیں. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم جو ہے عزت ہونا، دولت ہونا، شہرت ہونا، امریکہ جانا، آسٹریلیا جانا، لندن جانا، پیرس جانا، یہ چکر میں ہے. یہ سب فنا ہونے والے ہیں.
मौत आ गई, सब छोड़ना निकल जाना पड़ता। अभी संगनकल बलारी में एक नौजवान 24 साल का कार के एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। मेरे पास आता जाता था, मेरे पास इलाज के लिए आता जाता था। अभी शाम में सुना, शाम में असर की नमाज के वक्त उसका इंतकाल हो, उसकी तदफीन हुई। 2 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। बेंगलोर वहां यहां लेकर फिरे, आखिर दम तोड़ दिया। आज शाम में असर के बाद उसको दफन कर दिया। सिर्फ 24 साल का नौजवान। क्या है, वक्त आया तब, किसका वक्त आता नहीं बोल सकते। हम किससे पीछे जा रहे हैं, लेकिन ये फना होने वाली चीज है। बाकी रहने वाली एक ही चीज है, वो अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, उनके घर वालों की मोहब्बत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिरी बात बोल रहा हूं। सरकार क्या बोले, मेरी औलाद को छोड़ के जा रहा हूं बोले। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिए हमारे हुजूर से लेकर जो हुजूर अपनी औलाद को छोड़कर गए, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा, बाबे फातिह खीबर शिकन, उनके बेटे कौन, इमाम हसन, इमाम हुसैन, उनके बेटे कौन, हसन मुसन्ना, और उनके बेटे इमाम हुसैन के बेटे इमाम जैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकर, उनके बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक। इस तरह ये सिलसिला आगे नीचे उतरता उतरता हुजूर महबूब सुबहानी तक आता। ये हमारे खानदान खानवादे नबूवत का सिलसिला 12 पीढ़ियों के बाद उतरता उतरता बगदाद में हुजूर महबूब सुबहानी तक आता है। 12 पीढ़ियां दरमियान में है। हुजूर महबूब सुबहानी के बाद 15 पीढ़ियों के बाद ये सिलसिला हुजूर शेखुल इस्लाम आला हजरत शमसुल साहब शहजादे गौसे आजम सैयद शाह अब्दुल सत्तार हादी कादरी साहब सिद्दीकी तक पहुंचता है, और वहां से 11 पीढ़ियों तक हम शहजादगाने सिद्दीकी शरीफ तक ये सिलसिला पहुंचता है। हाज़िरीन मोहतरम, आपके दरमियान में औलाद अली भी है, आले नबी भी है, ज़ुर्रियत उनकी नस्ल मौजूद है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपसे कहूंगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि हमारे आका ने फरमाया, ये 2 चीजों को छोड़कर जा रहा हूं, इनका दामन पकड़े रहोगे, हिदायत पर रहोगे, जो इनको छोड़ दोगे गुमराह हो जाओगे। अल्लाह से दुआ करता हूं, या इलाहा अल-आलमीन, जो कुछ भी कहा और सुना गया है मौला उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।